السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سعودیہ کے حوالے سے سعودیہ آزاد ویزا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ زیادہ تر پاکستانیوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ لیگل ویزا۔ سب سے پہلے تو چینل آپ سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں کہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز اور ساتھ میں ٹور اینڈ ٹریول جو ہم ٹرپس کرتے ہیں اس کی ویڈیوز آتی رہیں۔ سعودیہ آزاد ویزے کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا، زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ قانونی ہے کہ غیر قانونی ہے، اس کی وہاں کوئی قانونی حیثیت ہے کہ نہیں، اس میں کیا کیا ٹربلز ہوتے ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کیا مشکلات درپیش ہوتے ہیں، اچھا وقت بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے۔ تو وہ آپ سے اس معاملات شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں خود ایک آزاد ویزا ہولڈر ہوں۔ میں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، ہمارے والدین نے دیکھے ہیں۔ اچھا جی، تو آزاد ویزے کا کانسیپٹ سب سے پہلے اس کی بنیاد پاکستانیوں نے رکھی، کیونکہ وہاں کے قانون میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں ایگریمنٹ ہی ہے، ایگریمنٹ میں آپ کو جانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے 73-74 میں جب یہ بھٹو صاحب نے معاہدہ کیا سعودی عرب کے ساتھ اور اس میں لوگ جانے لگے تو وہاں 600 700 800 تنخواہیں ہوتی تھی، کام کم ہوتا تھا۔ آپ نے کفیل کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی سعودی کے اونٹ پالنا ہے، کسی کا باغیچہ مزرعہ جسے عربی میں کہتے ہیں وہ آپ نے پالنا ہوتا تھا۔ تو کسی کی دکان میں کام کیا، کسی کمپنی پر مؤسسہ بنتا تھا، اس میں آپ لیبر تھے۔ پھر لوگوں کو خیال آیا پاکستانیوں کو زیادہ تر، کیونکہ آزاد ویزے کی زیادہ بنیاد جو ہے نا پاکستانی اور مصریوں نے رکھی ہے۔ یار میں آپ کو منتھلی پیسے دوں گا، باہر کام کروں گا، آپ میرا اقامہ رینیو کرتے رہیں۔ سعودیوں کو لالچ دی کہ یار چلو مجھے باہر سے پیسے آ رہے ہیں، میں اس کی جگہ اور ویزا نکال لوں گا اور کام کرتا رہے اور مجھے یہ سال کے اس وقت 1000 1500 2000 میں اقامہ رینیو ہوتا تھا، یہ مجھے ملتے رہیں۔ تو پاکستانیوں نے اسی طرح اس کی بنیاد رکھی، لیکن قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے جب 2012 میں گیا تو مجھے ایجنٹ نے بتایا یہ 5 سال کا ویزا ہے، حالانکہ ہوتا وہ 1 سال کا اقامہ ہے اور وہ بھی خود رینیو کرانا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ کذب بیانی اور جھوٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو اس کی جو قانون میں وہاں سعودیہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ 10,000 ریال لگا کے جائیں، ویزا خریدیں اور وہاں آپ کو پکڑ لیا گیا تو ختم، اور کہا کہ ہم نے آپ کو بھیجنا ہے تو ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنے کفیل کے ساتھ کیوں کام نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کافی قانون بنائے ہیں، 10,000 ریال جرمانہ، حالانکہ ان دنوں ایک بندے کو خاص ویزا تھا، اسے وہ بھی آزاد ہی سمجھ رہا تھا، حالانکہ تانے وہ گھر کا ڈرائیور ہی تھا، اسے 10,000 ریال جرمانہ کر دیا۔ قسمت کی بات ہے، اس میں بڑے رحم دل شرطے بھی ہوتے ہیں اور جو آزاد والے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک دفعہ پکڑا تھا، پھر چھوڑ دیا، اس وقت میرے پاس اقامہ نہیں تھا، منتہی ہو گیا تھا۔ تو یہ آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ اس میں قانونی حیثیت نہیں ہوتی آزاد ویزے کی۔ آزاد ویزا آپ نے خود سے بنایا ہوتا ہے۔ اس کے نقصانات میں پہلے آپ کو گنوا دوں۔ اس کے نقصانات یہ ہے کہ آج آپ سعودی کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کو اقامہ دے دیا، آپ نے پیسے اس نے آپ سے لے لیے، مہینہ گزرا، مہینے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی آپ جو ہے نا تنازل لے جاؤ، نہیں تو میں حروف دیتا ہوں۔ حروف بلاک کو بولتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر بلاک کر دوں گا اور اس میں لکھ دوں گا کہ یہ میرا لیبر تھا، میرے ساتھ کام کرتا رہا اور بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ ویزا آپ کا آزاد، آپ کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوگا کہ میں آزاد ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ جب وہ آپ کے بلاک کر دے گا، شرطہ آپ کو پکڑتا ہے، حروف ہوگا، سیدھا بھیجتا ہے۔ آپ کو یہ موقع نہیں دیتے ہیں کہ آپ عدالت میں جائیں اور وہاں پروف کریں کہ یہ ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہاں، اگر آپ پہلے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیس چلتا رہے گا، اور پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ قانون اپنے شہری کے خلاف بمقابلہ غیر ملکی استعمال نہیں ہوتا، وہ اپنے شہری کی فیور ہی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دوسرا، پھر جب آپ 10-12 ہزار ریال کا آپ نے ویزا خریدا ہوا ہوگا اور آپ پھر کیا کریں گے، آپ سے سعودی کہے گا کہ آپ تنازل کریں۔ جب تنازل کریں گے، دوسرا سعودی آپ سے کہے گا کہ مجھے 2,000 ریال تنازل کے دیں، 1,000 ریال آپ مجھے اس کی مکتب کی فیس دیں۔ فیس دینے کے بعد آپ مجھے 3,000 ریال مجھے دیں، کیونکہ آپ نے 1 سال میرے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے یہ میں قسمت کی بتا رہا ہوں، باقی بہت سے اچھے کفیل بھی مل جاتے ہیں، وہ فائدہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ فائدوں کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے کیونکہ کافی لمبی ہو جائے گی۔ پھر آپ جب دوسرے کفیل کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے الگ مطالبہ کرے گا۔ جب 5-6 مہینے ہو جائیں گے، وہ آپ سے کہے گا بھائی مجھ سے تنازل لے جاؤ۔ یہ نقصانات میں گنوا رہا ہوں، یہ ویڈیو اس کے بارے آزاد ویزے کی معلومات اور اس کے نقصانات کے فائدے کے الگ سے میں بتاؤں گا۔ تو آپ کو کہے گا یار مجھ سے تنازل لے جاؤ۔ اچھا، پھر آپ آزاد کام کر رہے ہیں، کوئی صحیح ٹھیکیدار آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو دیہڑی اور پیسے ٹائم پہ ملتے رہیں گے، نہیں تو آپ
चक्कर पे चक्कर हर जुमरात को दूसरा ठेकेदार तब्दील करते रहेंगे, पैसे नहीं मिलते हैं। ये शुरू के दिन के मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त बड़ी तकलीफ़ें होती हैं अगर किसी के कोई रिश्तेदार ना हो। बाज़ औक़ात रिश्तेदार भी काफ़ी जुल्म कर जाते हैं। अच्छा, इसमें रिहाइश आपको ख़ुद रखनी पड़ती है, मेडिकल का अपना ख़ुद निज़ाम करना पड़ता है। अगर इंश्योरेंस आपका है अच्छी कंपनी का तो इंश्योरेंस चल जाता है। खाना पीने का सारा निज़ाम आपका अपना होता है, टिकट आपका अपना होता है। आज़ाद वीज़े में आपको इकामा ख़ुद रिन्यू कराना पड़ता है, किसी को नहीं। आजकल के जो इसकी सरकारी फ़ीस हैं, जो फ़र्दी मुअस्ससा नहीं है, फ़र्दी मुअस्ससा मैं आपको बाद में बताऊँगा, जो अब जिस लेबर के जिस कफ़ील के 5-10-15 लेबर है, उनका जो है उनकी इकामों की फ़ीस 12,000 रियाल सरकारी फ़ीस हैं। 12,000 रियाल सरकारी फ़ीस हैं, जिसमें 800 रियाल मकतब अमल है और इस तरह कार्ड की फ़ीस है, इंश्योरेंस मिला लें तो 12,000 रियाल तकरीबन ये बन जाता है। और 6,000 रियाल साल का कफ़ाला लेता है कफ़ील। तो 18,000 रियाल में आपका इकामा रिन्यू होता है और आपको 18,000 रियाल में पड़ता है। फिर इसमें आप खाने का ऐड कर लें, आप 500 रियाल 400 रियाल मंथली खाते हैं, 12×4 48, 5,000 ये हो गया, 23,000 रियाल हो गया। अच्छा, 23,000 रियाल ये हो गया, फिर मेडिकल हो गया, रिहाइश हो गया, तकरीबन राउंड अबाउट आपका 30,000 रियाल साल का ये लग जाता है। यानी 2500 रियाल आपको ये चाहिए हर हाल में, अगर आप लीगल रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आज़ाद वीज़ों के फ़ायदे के हवाले से आपको दूसरी वीडियो में आगाह करेंगे और फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये कहेंगे आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या एग्रीमेंट वाला वीज़ा लेना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।